اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حج کیا ہے؟ اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنے والوں کے لیے ایک اطمینان بخش پیغام، ایک ایسا موقع فراہم کر دینا جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے ماضی کی غلطیوں، ماضی کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پاکی کا ایک پیغام ہے۔ وہ پاکیزگی جو دل کے اندر آتی ہے، اسی پاکیزگی کے اثرات ماحول پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ حج کرنے کی جو شخص نیت کر لیتا ہے، وہ حج کے لیے زاد راہ فراہم کرتا ہے۔ جو کچھ حج کے لیے خرچ کریں، وہ خرچ کس کیٹیگری میں جاتا ہے؟ آیا وہ خرچ ہمارے کام آتا ہے؟ وہ خرچ کرنا جو زیارت کے لیے ہے، جو رب کا ارادہ کرنے کے لیے ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے لیے خرچ کرنے کا ثواب فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ ہے۔ اسے امام احمد نے حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے لیے 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب فی سبیل اللہ 700 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ روایت طبرانی کی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرے کے متعلق فرمایا، تجھے تیری تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب ملے گا۔ حج ہو یا عمرہ، تکلیف، مسافت کی تھکن اور خرچ کرنے کا احساس انسان پر طاری ہو سکتا ہے،
خوبصورت ترغیب دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنا تھکو گے اتنا اجر ہے، جتنا خرچ کرو گے اتنا اجر ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ حضرت عامر بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ جو کمائی خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے اور سواری پر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے لبیک کہتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، لبیک وسعدیک، تیرا کھانا پینا حلال ہے، تیری سواری حلال ہے، تیرا حج مبرور ہے، گناہ سے پاک صاف ہے۔ اور جب کوئی شخص حرام کمائی کے ذریعے جاتا ہے، اپنا پاؤں سواری پر رکھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، نہ لبیک نہ سعدیک، تیرا کھانا پینا حرام، تیرا خرچ حرام، اور حج سراسر گناہ ہے، مبرور نہیں ہے۔ یہ روایت طبرانی کی ہے۔ اس حدیث کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان اللہ سے گناہوں کی معافی چاہے اور اللہ کے گھر جانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حرام رزق لگا کر رب کے گھر پہنچے تو اس حرام رزق کی وجہ سے حج قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ حج کے لیے میں پاک کمائی لگا لوں اور باقی زندگی میں وہی اعمال جاری رکھوں، کیسے ممکن ہے کہ اس دوغلے پن کے ساتھ اسے معاف کر دیا جائے؟ اس لیے کہ ایک انسان جو خوراک کھاتا ہے، جس سے جسم پروان چڑھتا ہے، اگر وہ حرام مال سے پرورش پانے والا جسم لے کر رب کے پاس پہنچتا ہے، ایسے انسان کی دعائیں رب کہاں سے قبول کر لے؟ اس لیے توجہ طلب چیز ہے رزق، سورس آف انکم۔ جہاں سے کماتے ہیں، کیا وہ کمائی کا ذریعہ رب کی نظر میں حلال ہے؟ کیا واقعی اس کمائی کے ساتھ انسان اللہ کا ارادہ کر سکتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا حق رکھتا ہے؟ یقیناً یہ ایک کوسچن مارک ہے، یہ ایک سوال ہے جو اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ حج پر جانے والے بار بار ایک پکار، ایک صدا جو دل کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، بار بار وہی صدا لگاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اس پکار کو، اس اظہار کو تلبیہ کہتے ہیں۔ اس تلبیہ کہنے کا کیا ثواب ہے؟ حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص تلبیہ کہتا ہے، اس کے دائیں اور بائیں پوری روئے زمین کے پتھر، درخت اور ہر عمارت تلبیہ کہتی ہے۔ شروع کرنے والے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے ساتھ شامل ہونے والے سب کے اجر و ثواب کا انسان حقدار قرار پاتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی احرام پہننے والا چاشت کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک لبیک کہتا ہے تو سورج کے غروب ہوتے ہی اس کے گناہ غائب ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔ حضرت زید بن خالد جوہنی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا، اپنے صحابہ سے کہو وہ تلبیہ اونچی آواز سے کہیں، کیونکہ یہ حج کی خاص علامت ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ اور ابن خزیمہ کی ہے۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جہاد کے لیے جاتا ہے یا حج کا احرام باندھ کر لبیک کہتے ہوئے جاتا ہے،
سورج اس کے گناہوں کو غروب کر دیتا ہے اور وہ ان سے نکل جاتا ہے۔ یہ روایت طبرانی کی ہے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے اس روایت میں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حلال کمائی کے ساتھ ہی سورج گناہوں کو غروب کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص احرام باندھ کر بلند آواز سے تلبیہ کرتا ہے اسے خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جنت کی خوشخبری؟ آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، جنت کی خوشخبری۔ تو تلبیہ کہنے والے کے لیے یہ گڈ نیوز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنا اور قربانی کرنا۔ یہ روایت ابن ماجہ اور ترمذی کی ہے۔ جیسے تلبیہ کہنا حج کی نشانی ہے، ایسے ہی حج کی کچھ اور نشانیاں، کچھ اور مناسک، بیت اللہ کا طواف کرنا، حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانا، یقیناً یہ ایسے امور ہیں جن پر ثواب کی بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہے، البتہ اس دوران تم بات کر سکتے ہو، اور جو شخص بات کرنا چاہے اچھی بات کرے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ تو بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، اور صلاۃ کیا ہے؟ رب سے گفتگو کرنا، رب سے مناجات کرنا۔ اور طواف میں انسان نماز سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں اجازت ہے، آپس میں بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن جب توجہ رب کی طرف ہو جاتی ہے، انسان کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کیفیت ہے جو شعوری طور پر انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ ابن عمیر بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے سنا اور حضرت ابن عمر سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، کیا وجہ ہے آپ صرف 2 رکنوں حجر اسود اور رکن یمانی ہی کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ ابن عمر کہنے لگے، میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دونوں کو ہاتھ لگانے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص گن کر 7 چکر لگاتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مزید کہنے لگے کہ میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 1 گناہ مٹا دیتا ہے اور 1 نیکی لکھ دیتا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے گویا اس نے 1 غلام آزاد کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے گھر کا حج کرنے والے پر 120 رحمتیں نازل کرتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ روایت بہقی کی ہے۔ حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے ابن ہشام کو حضرت عطا بن ابی رباح سے طواف کی حالت میں رکن یمانی کے متعلق پوچھتے ہوئے سنا۔ عطا کہنے لگے، مجھے حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر 70 فرشتے متعین ہیں۔ جو شخص یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی معافی اور صحت کا سوال کرتا ہوں، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ وہ اس کے حق میں آمین کہتے ہیں۔ حضرت عطا نے کہا، مجھے حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ اگر چھو نہ سکیں پھر حجر اسود کی طرف رخ کر کے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عطا نے کہا کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بیت اللہ کے 7 چکر لگاتا ہے اور اس ذکر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص طواف کر رہا ہو اور اس حالت میں بات کرے، وہ رحمت میں ایسے چلا جاتا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں اپنے پاؤں ڈال دے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت انس بن مالک کے ساتھ ایک صحابی بارش کے دوران طواف کر رہے تھے۔ جب دونوں نے طواف کر لیا اور مقام ابراہیم پر پہنچ کر 2 رکعت ادا کی تو حضرت انس نے کہا، دوبارہ شروع کرو، تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ اور کہنے لگے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش میں طواف کیا تو آپ نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے متعلق فرمایا، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 2 آنکھیں دے گا جن سے یہ دیکھے گا، ایک زبان دے گا جس سے بول کر اس شخص کے متعلق گواہی دے گا جس نے اسے برحق سمجھ کر ہاتھ لگایا ہوگا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے سفید پتھر تھا، مشرکوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ قیامت کے روز جب اسے بھیجا جائے گا یہ احد کے برابر ہوگا۔ دنیا میں جس نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا اور بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے۔ جیسے حج کے باقی مناسک ہیں، حج کرنے کے لیے انسان بیت اللہ میں حاضری دیتا ہے۔ بیت اللہ میں حاضری حج کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ کیا بیت اللہ میں داخل ہونے والے کو ثواب ملتا ہے؟ یہ ثواب کس نوعیت کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور برائی سے پاک کر کے اسے نکال دیا گیا۔ یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے۔ حج کرنے والے میدان عرفات پہنچتے ہیں۔ میدان عرفات جانا، اس میں وقوف کرنا کافی مشقت کا کام ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ سے واپسی پر وقوف حج کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج تو عرفات جانے کا نام ہے۔ عرفات جانے والے کا ثواب کتنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد منا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انصار کا آدمی آیا اور ایک ثقیف کا، دونوں نے سلام کیا، پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ چیز خود سے بتا دیتا ہوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو، یا پھر میں رک جاتا ہوں، آپ ہی پوچھ لو۔ دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں۔ ثقفی انصاری سے کہنے لگا، تم پہلے پوچھ لو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ پہلے مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا، تو مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا کہ گھر سے نکل کر بیت اللہ جانے کا کیا ثواب ہے؟
طواف کے بعد 2 رکعت کا کیا ثواب ہے؟ سعی بین الصفا والمروہ کا کیا ثواب ہے؟ قربانی کرنے کا اور آخری طواف کا کیا ثواب ہے؟ اس نے عرض کیا مجھے اس ہستی کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں یقیناً اسی کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے بیت اللہ شریف جائے تو تیری اونٹنی کے اٹھنے والے اور نیچے لگنے والے ہر قدم کے بدلے تجھے 1 نیکی ملے گی، 1 گناہ معاف ہوگا۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ایسے ہے جیسے اولاد اسماعیل میں سے 1 غلام کو آزاد کرنا۔ صفا اور مروہ کی سعی 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ یوم عرفہ کو پچھلے پہر وقوف کرنے کے وقت اللہ تعالی پہلے آسمان پر اتر آتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے جنت کی امید لگا کر پراگندہ حالت میں دور دراز کے مقامات سے میرے پاس آئیں۔ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو تمہیں بخش دیا گیا، واپس چلے جاؤ تمہیں بخش دیا گیا، جن کی تم نے سفارش کی ہے انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ رہا رمی جمار کنکریاں پھینکنے کا ثواب تو تیری طرف سے پھینکی جانے والی ہر کنکری کے بدلے ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہ کا کفارہ ہے، اور تیری قربانی اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ سر منڈوانے پر ہر بال کے عوض تجھے 1 نیکی ملے گی اور 1 گناہ معاف ہوگا۔ جہاں تک اس کے بعد بیت اللہ کے طواف کا تعلق ہے تو یہ طواف اس حالت میں کرے گا کہ تیرا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک فرشتہ آئے گا اور اپنے ہاتھ تیرے کندھوں کے درمیان رکھ کر کہے گا آئندہ جو چاہتا ہے کر، تیرے پچھلے گناہ معاف ہو چکے۔ اس حدیث سے بہت سی خوشخبریاں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک عمل کے لیے انسان کو کیسے تیار کیا گیا، کیسے انسان سر منڈوانے، کیسے کنکریاں مارنے، وقوف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہر عمل کا ثواب، ہر عمل پر خوشخبری بہت بڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفات والوں کا آسمانی مخلوق کے سامنے فخریہ طور پر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس پراگندہ حالت میں غبار آلود ہو کر آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا یوم عرفہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قریب ہو کر جلوہ افروز ہوتا ہے، پھر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اگر اہل مزدلفہ کو معلوم ہو جائے تو وہ بخشش کے بعد مزید عنایت کی امید سے شاداں و فرحاں ہوں گے۔ عبداللہ ابن کنانہ بن عباس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے عرفہ کی شام میں دعا فرمائی، اس کا جواب دیا گیا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، البتہ ظالم سے مظلوم کو ضرور بدلہ دلواؤں گا۔ آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے دے اور ظالم کو معاف کر دے۔ عرفہ کی شام کو اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ جب مزدلفہ میں صبح کا وقت آیا تو آپ کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ آپ مسکرائے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ اس وقت آپ ہنسا نہیں کرتے، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن ابلیس کو جب یہ پتا چلا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور میری امت کو بخش دیا گیا ہے، اس نے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دی اور ہلاکت و بربادی کی دعا کرنے لگا۔ اس کی آہوزاری دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ یوم عرفات حج کے دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے۔
عرفہ کے دن جو اپنی آنکھ کو برائی سے محفوظ رکھے اس کا بڑا ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص عرفہ کے دن رسول اللہ کے پیچھے سواری پر بیٹھا کہ نوجوان عورتوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھتیجے یہ ایسا دن ہے جس میں کان اور آنکھ پر قابو پانے والے شخص کو بخش دیا جاتا ہے۔ حج کے مناسک میں ایک اہم منسک جمرات کو کنکریاں مارنا ہے۔ جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے بہت لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اپنی عجلت کی وجہ سے اور رش میں پھنس جانے کی وجہ سے۔ جمرات میں جانے وہاں جا کر کنکریاں مارنے کا کیا ثواب ہے؟ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کا ثواب یہ ہے اللہ تعالیٰ اہل عرفات کو دیکھ کر فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس پراگندہ حالت میں غبار آلود ہو کر ہر تنگ و تاریک راستے سے آئے ہیں، پھر وہ ان کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ میرے بندے اگر تیرے گناہ تہ بتہ ٹیلے کی ریت کے ذرات آسمان کے ستاروں سمندر اور بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ جمرات کو کنکریاں مارنے کا تیرا ثواب اللہ کے پاس اس وقت تک کے لیے محفوظ رہے گا جب تجھے اس کی بہت ضرورت ہوگی۔ بیت اللہ کا الوداعی طواف کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جب تو اس سے فارغ ہوگا تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے تو اپنی پیدائش کے دن میں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم ارکان حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو آخری جمرے کے پاس شیطان ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری حتیٰ کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر دوسرے جمرہ کے پاس ان کے سامنے آیا، آپ نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس ان کے سامنے آ گیا، آپ نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری اور آپ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہی تو ہو۔ یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے۔ حج کے مناسک میں سے ایک منسک سر منڈوانا، حلق یا قصر کرنا ہے۔ کیا سر منڈوانے پر بھی انسان کو ثواب ہوتا ہے؟ حضرت ام حسین سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا۔ انہوں نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی اور بال کٹوانے والوں کے لیے 1 دفعہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا کریں؟ آپ نے فرمایا یا اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ نے پھر کہا تو آپ نے پھر سر منڈوانے والوں کے لیے دعا کی، آخر میں بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا کی۔ اپنے سر کے بال اتروا دینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ انسان اپنے بالوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ بال اتروانا کتنا مشکل کام ہے۔ میرا بیٹا جب 1 سال کا تھا اس کے سر کے بال اتروانے تھے اور کسی بھی طرح سے وہ ایگری نہیں کر رہا تھا۔ میرا بھائی جب میرے بیٹے کو بال منڈوانے کے لیے لے کر گیا تو خصوصی طور پر اس نے مرر کے آگے شیٹ ڈلوا دی۔ جب بال اس کے اتر گئے گھر آیا، سامنے آ کے سب سے پہلے مرر پر نظر پڑی اور وہ وہیں نیچے بیٹھ گیا۔ اس قدر دکھ اور تکلیف اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ واقعی وہ اللہ کی ذات ہے جس کے لیے انسان اپنے سر کے بال تک منڈوا دیتا ہے، ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو کام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنے رب کے لیے گھر بار چھوڑ دیتا ہے، جو انسان مشکلات میں رہنا پسند کر لیتا ہے، اس کے لیے یہ کام کرنا، بال منڈوا لینا بھی مشکل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرد کو معاف
کر دیں جو اپنے سر کے بال منڈواتا ہے یا کٹواتا ہے۔ حج کے مناسک میں سے ایک اہم منسک قربانی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ ایک نبی نے جب اپنا بیٹا قربان کرنا چاہا تھا تو رب العزت نے ایک مینڈھے کے عوض حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھڑوا لیا تھا۔ آج ہم انہی کی یاد میں قربانیاں کرتے ہیں۔ کیا اس قربانی کرنے پر ہمیں ثواب ملتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی۔ یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے، لہذا اسے بہا کر دلوں کی تسلی کر لو۔ یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، اپنی قربانی کے پاس چلی جاؤ، اس کے گرنے والے خون کے پہلے قطرے کے ذریعے آپ کو ہر گناہ سے بخشش مل جائے گی۔ اس کے خون اور گوشت کو لایا جائے گا اور 70 گناہ کر کے تیرے ترازو میں رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ سن کر ابو سعید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے؟ وہ اس نیکی کے ساتھ مخصوص ہونے کے لائق ہیں، یا یہ کہ آل محمد کے لیے خاص اور مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آل محمد کے لیے بالخصوص ہے اور باقی مسلمانوں کے لیے بالعموم۔ حضرت علی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضحوا، قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی نیت کر لو، کیونکہ وہ زمین پر گرتے ہی اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک عید کے دن کی جانے والی قربانی سے اللہ کے ہاں کسی بہتر چیز پر روپیہ خرچ نہیں ہوا۔ قربانی قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی سے انسان یہ سبق سیکھتا ہے کہ اللہ کی خاطر کیسے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، مال، صلاحیتیں، قوتیں، وقت، جو کچھ بھی رب کی طرف سے میسر ہو، اور ضرورت پڑنے پر جان بھی۔ جانور کو قربان کر کے انسان اپنی قربانی کا سبق سیکھتا ہے۔ قربانی کے بارے میں آج لوگوں کے ذہن میں بہت ساری کنفیوژنس ہے۔ عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر قربانیاں کرنے کی بجائے یہی اماؤنٹ، یہی رقم غریب لوگوں کی خدمت کے لیے لگائی جائے تو غربت مٹ جائے۔ یہ ایک وسوسہ ہے، ایک خیال ہے۔ جو قربانی نہیں سیکھتا وہ دوسروں کے لیے اپنے مال کو کیسے قربان کر سکتا ہے؟ قربانی ہی سے تو انسان قربانیوں کا درس سیکھتا ہے، قربانیوں کا سبق لیتا ہے۔ ہر عمل کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما ہے۔ قربانی کے بارے میں نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، اور آخر اتنے جانوروں کو ایک ہی ٹائم میں قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسانی زندگی پر نظر رکھنے والے افراد اس بات کو سمجھتے ہیں کہ زندگی کو ویلیویبل بنانے والی کون سی چیز ہے۔ ایک انسان اپنی کمٹمنٹ سے، اپنے عزم، اپنے ارادے سے قیمتی بنتا ہے۔ جتنا بڑا کوئی ارادہ کرتا ہے، جتنی بڑی کوئی نیت کرتا ہے، اس کا عمل بھی اتنا ہی بڑا کنسیڈر ہوتا ہے۔ جو انسان قربانی دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی
کہ وہ خیر کے کام، قربانیوں کے دوسرے کام، دوسرے انسانوں کی ضروریات کو اپنی ضرورت سے پریفرنس دینے کا جو کام ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ بات محض زبانی طور پر مشوروں کی حد تک جاری رہتی ہے، اور عملی زندگی میں اگر دیکھیں تو جو افراد قربانیوں سے روکتے ہیں وہ افراد کس حد تک دوسروں کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یقیناً اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کچھ لوگ ابلیس کا ساتھ دینے کو یوں تیار ہو جاتے ہیں، اور یوں انسانوں کو کمٹمنٹ سے روکنے کے لیے، ثابت قدمی سے روکنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے سے روکنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ حج پہ جانے والے افراد، عمرہ کرنے والے افراد، بیت اللہ میں داخل ہونے والے افراد بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی زمزم سے سیراب ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ زمزم کیا ہے؟ یہ وہ پانی ہے جو قربانیوں کی خوشبو لیے ہوئے ہے، جو رب اور بندے کے تعلق کا اظہار کرنے والا ہے۔ جو زمزم پیتا ہے وہ دراصل اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جب رب کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے، پھر رب اسے پلاتا ہے، پھر رب اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ کیا اس پانی پینے کا بھی کوئی ثواب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے اسے پورا کرتا ہے۔ اگر شفا حاصل کرنے کے لیے پیو گے تو تمہیں شفا مل جائے گی، اگر پیٹ بھرنے کے لیے پیو گے تو تم سیر ہو جاؤ گے، اگر پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی، اگر کسی چیز سے پناہ کے حصول کے لیے پیو گے تو اللہ پناہ دے دے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس جب آب زمزم پیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اللہ میں تجھ سے مفید علم، فراخ رزق اور ہر بیماری سے شفا کا خواستگار ہوں۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے غلام حسن بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے ابن مبارک کو دیکھا کہ وہ چاہے زمزم کے پاس گئے اور انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ڈول کے ذریعے پانی پیا، پھر کہا، اے اللہ، مجھے عبداللہ بن مومل نے ابو زبیر کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے۔ وہ حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آب زمزم جس کام کے لیے بھی پیا جائے اسے پورا کرتا ہے، اور میں تو اسے قیامت کے دن کی پیاس بجھانے کے لیے پی رہا ہوں۔ اس حدیث کو بہقی نے سوید بن سعید سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ میں نے ابن مبارک کو دیکھا چاہے زمزم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ، مجھے ابن ابل موالی نے محمد بن منقدر کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ وہ حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری کا علاج بھی ہے۔ یہ روایت ابن حبان کی ہے۔ حج، اس کے مناسک کیا درجہ رکھتے ہیں؟ مختصراً ہم نے دیکھا، ایک ایک موٹیویشنل حدیث موٹیویٹ کرتی ہے، ترغیب دلاتی ہے۔ وہاں پہنچو جہاں رحمتیں برستی ہیں، وہاں پہنچو جہاں معافیاں ملتی ہیں، وہاں پہنچو جہاں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، وہاں پہنچو جہاں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہاں پہنچو جہاں اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے، وہاں پہنچو جہاں رب کی قربت ملتی ہے، جہاں دل رب رب کرتا ہے، جہاں انسان کا احساس اور انسان کا شعور ایک ہو جاتے ہیں، جہاں انسان شعور کے راستے سے اپنے رب کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور وہ تعلق دل کی دھڑکن بن جاتا ہے۔
وہ تعلق جس کی وجہ سے دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ تعلق جس کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، وہ تعلق یقیناً بیت اللہ جانے والوں کا بنتا ہے۔ اس تعلق کے لیے ارادہ کرنا، اس تعلق کے لیے پختہ عزم کرنا، اور اس تعلق کے لیے تیاری کرنا اور جا پہنچنا، یہ سب اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جس پر رب کی رحمتیں ہو جائیں۔ دعا و رحمتوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان رحمتوں کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔